السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈس نیو جرسی سے رابطے میں. اس وقت جہاں درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ہاف سلیوز میں بہت مزہ آ رہا ہے. ایکچولی چیسٹ اونلی شوڈ بی کورڈ. دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن ٹھنڈی ہوا تھوڑا سا اسے مشکل کر رہی ہے، خنکی زیادہ ہو رہی ہے. اور آج کل درجہ حرارت نیگیٹو سے شروع ہو رہے ہیں، مائنس سے. آج -3 سینٹی گریڈ سے صبح ہوئی تھی ادھر فورڈس نیو جرسی میں. اس وقت یہاں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. غالباً شام تک، دوپہر تک یہ 3-4 تک جائے گا اور پھر واپس رات کو یہ مائنس میں چلا جائے گا. کیا خوبصورتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے. کاش ہم نے ان نعمتوں کی قدر کی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی ہم مٹیریل چکروں میں دوڑ پڑے اور اپنی نیچرل لائفز کو بالکل تباہ و برباد کر دیے. ٹھیک ہے جی. کل میں نے ویلاگ جو کیا تھا، جن لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا وہ بہت زیادہ عقل مند ہے. جن لوگوں کو بالکل پسند نہیں آیا وہ بہت زیادہ بے وقوف ہیں، تقلیدی ہیں، دھوکے میں ہیں، اور میری دعا ہے وہ اس دھوکے میں رہیں. اگر آپ کسی کو کینسر کے ٹرمینل النس والے کو آپ سیڈیٹیوز دے کے ماریں یا ہاسپائس میں بھیج کے کسی مریض کو ماریں تو وہ ذرا زیادہ آسان موت ہوتی ہے. پاکستان میں کوشش کی جائے کہ اسی قسم کی دھوکہ دہی میں اب اموات واقع ہوں. اگلا سال 2025 پاکستان میں، جو یہاں امریکہ میں شاید بہت زبردست سال ہو. دیکھتے ہیں ٹرمپ آ کر کیا کرتا ہے. میک امریکہ گریٹ اگین کا خواب کتنا پورا ہوتا ہے. لیٹس سی دیٹ. لیکن ایک بات بالکل شور ہے کہ جو اس نے بیسس، فنڈامنٹلز اور سٹرکچر اپنے مستقبل کی حکومت کا ادھر بتایا ہے وہ بہت زبردست ہے. پاکستان میں دراصل اصلی مسئلہ جو میں نے بتایا تھا، میں کیوں اس بالکل 180 ڈگریز اپوزٹ چلا گیا ہوں، اس کی صرف اور صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے. وہ یہ ہے کہ مجھے ریڈ لائننگوں سے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. کسی بھی بندے کے لیے پاکستان میں عمران خان ریڈ لائن نہیں ہے، فل سٹاپ. دوسرا، مجھے عوام سے یہ توقع تھی کہ جتنی وہ زیادہ معاشی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور فوج کے گند دیکھ رہے ہیں تو شاید بنگلہ دیش یا سری لنکا کی طرح وہ ان سے جان چھڑوا لیں. لیکن ایسا نہیں لگ رہا ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ سوڈان میں 2000 غالباً 20 کی بات ہے یا 22 کی بات ہے، مجھے سال یاد نہیں ہے. میں نے وہ بڑی تحریک واچ کی اگینسٹ بشیر ایک بہت بڑا گنڈا بن گیا تھا. چین اسے سپورٹ کرتا تھا. پہلے سوڈان کو بریک کیا گیا، پھر امریکہ کو بڑی تکلیف اٹھی اور امریکہ نے ادھر اسٹوڈنٹ تحریک چلوائی. ایک بہت بڑا انقلاب کے لیے لوگ ہزاروں اگر لاکھوں نہیں تو لوگ سڑکوں پر نکلے. بشیر کو نکال دیا گیا جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی وانٹڈ تھا، اور اس کی جگہ ایک ٹرانزیشن ٹیم آنی تھی جس نے وہاں الیکشن کروانے تھے. ریولوشنری کونسل جب بنی تو اس میں 2 جرنیلوں کے نام رکھ دیے گئے. 2 دن اور انقلابی لوگ سڑکوں پر رہے اور سر کٹاتے رہے، لیکن ایک نہ سنی گئی. امریکہ نے 2 جرنیل ریولوشنری کونسل میں رہنے دیے. 2 سال انہوں نے جنگ، فساد، گند کی انتہا کی. امریکہ نے ٹرانزیشن کا سوچا، گانڈے جیسے بندے سامنے لانے کی کوشش کی، لیکن 2 جرنیل آپس میں اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے. جب امریکہ کا ٹرانزیشن پلان دستخط ہو گیا تھا
اسی رات ان 2 جرنیلوں کے گروپس نے جو فوج میں تھے خرطوم کو اڑا دیا، آگ بگولا کر دیا، اور بمشکل امریکہ اپنی ایمبیسی کے سٹاف کو خرطوم سے نکال سکا۔ تقریباً 2 سال ہونے کو ہے اس واقعے کو، 1.5 سال ہونے کو ہے اس واقعے کو۔ سوڈان جل رہا ہے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ نقلیں مکانی کر چکے ہیں، بلکہ میرا خیال کروڑ کے قریب نقلیں۔ سوڈانیز ایک میرے بیٹی کے بچوں کی نینی ہے۔ سوڈانیز کے ساتھ میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ بھی رابطہ رہا۔ وہ کوئی ایسی للو پنجو قوم نہیں ہے، بہت سمجھدار ہیں، لیکن اسی طرح کلونیل اس کے چکر میں فوج کو پالا گیا تھا، اور پھر فوج نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اب فوج ہے اور سوڈان کی سرزمین ہے، باقی سوڈانیز یا بھاگ گئے ہیں یا پھر برسی یا پھر کل چلم اور برسیوں کے کام میں لگے رہتے ہیں، جس طرح کہ 2025 میں انشاءاللہ پاکستانی بھی کل چلم اور برسیوں میں لگے رہیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قدرت میرے اندر جو ہے بستی ہے وہ کہہ رہی ہے، یہ عذاب ہوتا ہے۔ کسی نے کہا گالیاں نہ دیا کریں، قبر میں سانپ ہے۔ بابا میں تو قبر پہ بلیو ہی نہیں کرتا، میں تو ہیئر آفٹر پہ بلیو ہی نہیں کرتا، میں تو جنت دوزخ پہ بلیو ہی نہیں کرتا۔ جو کچھ ہے وہ ادھر ہے، باڈی ڈیکمپوز ہو جائے گی اور یہ روح جو ہے یہ عالم ارواح میں چلے جائے گی، یہ ان روشنیوں کے ساتھ کاسمک ڈینس میں چلے جائے گی۔ یہ کانشسنس کا کھیل ہے، فرسٹ انٹلیکٹ کی ایک ایکسٹینشن ہے۔ فرسٹ انٹلیکٹ از ٹروتھ، از گاڈ، از کریٹر۔ فرسٹ انٹلیکٹ کے ساتھ یہ واپس چلے جائے گی۔ اب کسی قسم کی امید نہ رکھیں کہ پاکستان میں کسی قسم کا بھی چانس ہے تحریک کا، انقلاب کا، نارملسی کا۔ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ طلعت نے بڑی فخر سے کہا کہ جی 117 کے قریب لوگ قتل ہوئے ہیں، ایک ریلے میں 52 قتل ہوئے ہیں، اور کس طرح بتیاں بجھائی گئیں، بتیاں بجھا کر قتل کیے گئے۔ اور میرے آپ 2 سے پہلے ویلاگ مارننگ میں بیماری کی حالت میں دیکھیں، جو میں نے کہا تھا کہ آپ پیچھے سے کمک بھجوائیں، اور پیچھے والے لوگ دوڑے، چلو وہ تو تھے ہی تھوڑے لوگ، اگر زیادہ ہوتے تو ایسا بالکل نہ ہوتا۔ اسی لیے وہ یہ کنٹینرز لگا کے پورے پاکستان کو بند کرتے ہیں، آپ کو ڈراتے ہیں، اور صرف ہمت والے لوگ آگے آتے ہیں۔ منیرہ مستری سور جیت گیا ہے۔ منیرہ مستری سور تاحیات پاکستان کا ظالم جابر حکمران رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔ منیرہ مستری سور وغیرہ نے آخری عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی، اور آخر میں علیمہ خان سے کچھ گارنٹیز لی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ عمران خان مزید نہ تاریخ دے نہ پنگے بازی لے۔ کسی نے دسمبر 7 کی تاریخ دی، اس کو بھی کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اب ہوگی لڑائی سوڈان کی طرز پر۔ برما کی تاریخ آپ پڑھ چکے ہیں، سوئی کی ایک عمران خان جیسے لیڈر، اس کو خیر یہ قتل وتل تو نہیں کرتے ہیں، ہاؤس اریسٹ میں ہی رکھتے ہیں 1989-90 سے، اور ایک دفعہ اقتدار دے دیا، پھر واپس لے لیا، اور اس طرح کا۔ اور اب قتل و غارت، ریبیل گروپس، سوڈان میں بھی ریبیل گروپس بن گئے ہوئے ہیں، برما میں بھی ریبیل گروپس بن گئے ہوئے ہیں۔ لڑائی جاری ہے تا قیامت، دونوں جگہ فوج لڑائی لڑے گی۔ تیسرا ملک مصر ہے، جہاں بڑے سمجھدار لوگوں نے بیچارے مورسی کو مروا دیا اور ساتھ نہیں دیا لبرل ممی ڈیڈی نے۔ وہاں بھی بدترین قسم کی فسادیت جاری ہے، اور وہاں بھی لوگوں کی مار دھاڑ، قتل و غارت، وہاں بھی کل چلم اور برسیاں ہوتی رہیں گی تا قیامت ہوتی رہیں گی۔ چوتھی مثال لیبیا کی ہے۔ لیبیا کو 2 دھڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اوباما حرام زادے نے یہ خود پناہ کیا
ایک سابقہ فوجی US سٹیزن، آدھے ملک پہ قبضہ ہے، آدھے ملک پہ ریبل کا قبضہ ہے، اور اسی طرح انتشار کی نظر ہے۔ پاکستان میں آپ جو میں نقشہ کھینچ رہا ہوں وہ یہی ہے، جوں جوں معاملات بڑھیں گے تو فوج کے خلاف ریبل گروپ بنیں گے۔ فرنٹیئر میں بھی اتنی جان، اتنی ساخت نہیں ہے۔ پشتونوں کے دو طبقات ہیں، ایک مذہب پر ہے لیکن ماداپرستی میں بھی پوری طرح دھنسا ہوا ہے، دوسرا ممی ڈیڈی اور ماداپرستی میں 100% دھنسا ہوا۔ مذہب والوں کی تعداد افغانستان کی طرف زیادہ ہے، لہذا وہ ادھر کنٹرول کر رہے ہیں، اور وہاں وہ فوج کا بھی بس نہیں چلنے دیتے جو امریکہ نے فوج کریٹ کی ہے۔ پاکستان کے KPK میں حالات، ایک طرف تو ISI کی پشتون موومنٹ ہے جو انہوں نے چلائی ہوئی ہے، کچھ دہشت گرد انہوں نے پالے ہوئے ہیں، تحریک طالبان پاکستان بھی ابھی تک پاکستانی ملٹری کے کنٹرول میں ہے۔ تو ایک آئیڈیل ریبل گروپ کی لڑائی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ فرنٹیئر میں جاری رہے گا، وہی سلسلہ بلوچستان میں بھی جاری رہے گا۔ فوجیوں کے بجٹ بڑھتے رہیں گے، یہ کانفلکٹ سے کمائی کریں گے۔ آپ کے لیے اب اس میں کیا رکھا ہے؟ ایک تو یہ رکھا ہے کہ سب سے سستی چوت کی پروویژن پاکستان میں ینگ لوگوں کے لیے پاکستان میں رکھی گئی ہے۔ 50 سے 100 200 کی پہ چوت لیں، موج کریں، آرام سے رہیں، جتنے وہ 2 روٹیوں پہ رکھتے ہیں 2 روٹیوں پہ رکھیں، آزادی وزادی کا بالکل نام نہ لیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ جو بھی نزدیکی قریبی فوجی آپ کو نظر آئے سلوٹ ماریں، اس کی ایس لکھ کریں، ہو سکے تو اپنی بیٹی، بہن، والدہ بھی اس کو دے دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سزا مقرر کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرا کیا ہوگا؟ کاروبار پاکستان میں فراڈ، کت پنے اور مافیا کے کاروبار بہت اچھے ہوں گے۔ ڈاکٹر اشرف چوہان میرے سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، وہ راجپوت چوہان ہے، میں گجر چوہان ہوں۔ وہ بہت بڑا حرام زادہ ہے، میڈیکل لیگل سے اس دلے کے بچے نے بہت کمایا UK میں جعلی بلوں سے۔ وہ ہاسپٹل پہ ہاسپٹل پاکستان بناتا ہے۔ کل اس نے ایک اور ہاسپٹل گلبرگ میں یا کہاں کھولا، اور اس نے اس کے اوپر لکھا، اس اشتہار پہ فیس بک پہ جا کے ڈاکٹر اشرف چوہان پہ دیکھیے، اس نے اس پہ لکھا کہ سب سے ریٹرن آن انویسٹمنٹ اس وقت پاکستان میں ہے، سیکیورٹی بھی ہے اور ریٹرن آف انکم بھی ہے۔ میں نے یہاں گلبرگ میں اپنا 3 یا 4 ہسپتال کھولا ہے۔ یس، یہ بہت اچھا بزنس ہے۔ اگر آپ کے پاس باہر بھی 2-3 کروڑ روپیہ ہے، پاکستان آئیں، بڑے سارے ڈاکٹر اویلیبل ہیں، بہت اچھا بزنس ہے۔ آپ نرسوں کو چودیں ہسپتال میں، اسکول کھولیں، ٹیچروں کو چودیں، یہ سارے گند کریں، موت سے رہیں۔ بچوں، میں آپ کو مستقبل کے پاکستان کی بات بتا رہا ہوں۔ آزادی بڑی لگژری ہوتی ہے، آزادی ہم جیسے لوگ قربانیاں دے کر، جان ہتھیلی پہ رکھ کے انجوائے کرتے ہیں۔ آپ جیسے نہیں، خلیل جبران جیسے لوگ وہ انجوائے کرتے ہیں۔ جیدو کرشنا مورتی والے، کب خلیل جبران نے پروفٹ لکھی اور آپ پڑھیں اس نے کیا محبت کا پیغام لکھا، اور کیسے 1970 میں بیروت مادہ پرستی کی وجہ سے آگ میں لپٹ گیا، اور آج تک 1970 کے بعد 2024 55 سال ہو گئے ہیں، بیروت آگ کی لپیٹ میں ہے۔ وہی بیروت جہاں ریفیوج کے لیے فیض احمد فیض گئے تھے، اور انہوں نے کچھ خطوط اپنی محبوبہ بیگم سرفراز اقبال کو لکھے تھے، جو انہوں نے ایک کتاب کی صورت میں چھاپے تھے۔ وہ اگر آپ کو کتاب مل سکے ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے
کہ قدرت کے معاملات ریاستوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں. کسی قسم کی آپ بھول میں نہ رہے. پاکستان ختم ہو گیا ہوا ہے. یہاں لڑائی ہوگی، چڑھائی ہوگی، یہاں کل ہوں گے، یہاں چہلم ہوں گے، یہاں برسیاں ہوں گے. آپ کے لیے کیا ایک اچھی چیز ہے میں بتا دیتا ہوں. حرام توبیاں بہت آسان، حرام توبیاں کریں. ویسے بھی ادھر باپ بیٹی کو چود رہا ہے، انفینٹسائڈ کے کیسز اتنے ہیں. امام مسجد اپنے اسٹوڈنٹ کو چود رہا ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹس کو چود رہے ہیں، گانڈا گیری کر رہے ہیں. لگے رہیں. آپ کو گانڈا مبارک ہو، آپ کو شوباز مبارک ہو. اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب پورا یورپ امریکہ سمیت امیگریشن کے لیے بھی اپنے دروازے بالکل بند کر رہا ہے. اب آپ 25 کروڑ کو وہیں ایک جگہ گھیر کے اکٹھا کر کے یہ 7 لاکھ مادر چود سور بھسم کر دیں گے. یہ اسے جہنم کہتے ہیں. آپ پاکستانیوں کے لیے جہنم لکھی گئی تھی، لہذا اس جہنم کو بھگتے ہیں. اب آپ ہم تو 2002 سے اس فوج کے خلاف، ان کتے ناسور حرامزادوں کے خلاف بول رہے تھے. ہمیں کسی نے نہیں سنا. میری گالیاں بہت بری لگیں، لیکن ان کی بندوق کی گولیاں آپ کو پھول کی طرح لگیں. وہ مجھے یاد آ گیا کہ منصور حلاج کو ایک دوست نے جس نے پھول مارا تھا، اس نے کہا یہ مجھے سب سے زیادہ لگا ہے. اتنے پتھروں نے مجھے اتنی چوٹ نہیں پہنچائی. یہ ہے المیہ پاکستان کا، یہ ہے معاملہ پاکستان کا. ایک 2 نمبر طریقے سے یہ ملک بنا تھا، 2 نمبر طریقے سے ہی اس نے چلنا تھا اور چل رہا ہے. عمران خان 2 نمبر طریقے سے ہی اس میں اقتدار میں آیا تھا، اور اب 1 نمبر سے اقتدار میں آنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب نہیں، اس میں صرف 2 نمبر طریقے سے آیا جا سکتا ہے. کاش عمران خان نے فوجیوں کو، جنرل باجوہ کو 50 سیٹیں نہ دی ہوتی اور کہا ہوتا کہ جی RTS کا بھی حساب دیں، میں اقتدار نہیں لے رہا، گانڈے کو اقتدار دے دیا ہوتا. یہ تاریخ میں ایسا ہی ہونا تھا. تاریخ میں نیتوں کے معاملات سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں. کل معید پیرزادہ جو ملینئر بن گیا ہے، ادھر آ کے امریکہ میں رو رہا تھا خدا را ایسے نہ کریں. وہ فوج کی ایس چاٹ رہا تھا کہ عمران خان کو نہ قتل کرنا. بہرکیف آپ تو ہار گئے. اب میں آپ کو روحانی اعتبار سے دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ یہ مارچ تھا، یہ ناؤ اور نیور ہے، یہ ڈو اور ڈائی ہے. آپ نے اسے جاری رکھنا تھا. آپ ہار گئے. عاصم منیر کہتا ہے کہ بتائیں 112 طلت کو کہیں، حامد میر کو کہتا ہے کہ آپ 300 کہیں، تاکہ یہ ہماری دھاک بیٹھ جائے کہ آگے سے کوئی نکلنے کا نام نہ لے. شہباز شریف بچہ نہیں ہے جس نے کہا کہ فوج نے یہ گولیاں چلائی ہیں. ہر کوئی کہتا ہے فوج نے گولیاں چلائی ہیں. فوج ہے سٹارٹڈ وہ خون کا رقص، وہ قتلوں کا رقص جو برما سے شروع ہوا، سوڈان، مصر، لیبیا اور اب پاکستان میں. یہ 7 لاکھ مادر چود سور آپ 25 کروڑ کو قتل کر کے دم لیں گے. اگر نہ لیا تو میرا نام بدل دینا، کیونکہ آپ سارے مادہ پرست ہیں. اب کوئی چینل پک کریں جہاں موت کے آسان طریقے، قبر سے عذاب کے بچاؤ کے طریقے، مولویوں کے وہ درود اور مولویوں کے وہ جو منترے ہیں، وہ اب ان منتروں پر جائیں اور سوچیں
کہ ایک ہی ہویا تھوڑے نال ہویا کی سانوں کی اور ہر کوئی دوسرے کی جیب کاٹنے کے چکر میں تھا. ٹھیک ہے جی, بڑا سمجھایا, بڑا کچھ کیا. 8 سال ہو گئے ہیں مجھے امریکہ میں. پہلے بلاگز لکھے, پھر وی لاگز لکھے, ایک کتاب لکھتی, انسان بنانے کی کوشش کی. بالکل نہیں, آپ انسان نہیں بنے. اور ادھر قدرت میں کوئی معافی تلافی نہیں ہوتی. موج کریں آپ سب. پھر ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 2025 جو ہے وہ کل چہلم اور برسیوں میں گزرے گا. سیاہ کپڑے لے لیں, سرخ کپڑوں کو آگ لگا دیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے